اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحت۔ پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری میں دیکھتے ہیں آج 15 فروری کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات۔ 15 فروری 1869 یعنی 1869 کو اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک مرزا غالب کا دہلی میں انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ غالب کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد ان پر کافی قرض ہو گیا تھا۔ مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعے کی ملازمت اختیار کر لی اور بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور 50 روپے مہینہ وظیفہ بھی یعنی پینشن بھی مقرر کیا تھا۔ کئی شخصیات اس بات پر متفق ہیں کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ سالگرہ یا پھر کسی اور موقع پر بچوں کو تحفے کے طور پر دیا جانے والا سافٹ ٹوائے یعنی ٹیڈی بیئر آج ہی کے دن یعنی 15 فروری سال 1903 یعنی 1903 کو پہلی مرتبہ دکان میں بیچنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ 15 فروری 1903 کو پہلی مرتبہ مارس میکٹام نے اپنی دکان میں خود سے بنائے گئے 2 سافٹ ٹوائے پیش کیے۔ میکٹام نے ان نرم کھلونوں کو ٹیڈی بیئر کا نام دیا۔ اس سے پہلے میکٹام نے صدر تھیوڈور روزویلٹ کے پاس ان کے نام ٹیڈی کے استعمال کی اجازت مانگی تھی۔ صدر روزویلٹ نے اس کی منظوری دے دی۔ امریکہ میں ٹیڈی بیئر جلد ہی بچوں کا سب سے پسندیدہ کھلونا بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 1942 میں 15 فروری کے دن سنگاپور میں موجود برٹش آرمی نے جاپان کے سامنے بنا شرط سرنڈر کر دیا تھا۔ سابق برٹش پی ایم ونسٹن چرچل نے سنگاپور کے زوال کو برٹن کی ہسٹری میں سب سے بڑا سرنڈر کا واقعہ قرار دیا تھا۔ جاپانیوں نے برطانوی حکومت کے لگ بھگ 60,000 فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ ان میں 16,000 برٹش، 14,000 آسٹریلیائی اور 32,000 بھارتی فوجی شامل تھے۔ جاپانی فوجیوں نے بڑی مقدار میں گولہ بارود اور ہتھیار پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جاپانی فوج برما ہوتے ہوئے بھارت کی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ 15 فروری 1989 میں سابق سوویت یونین کی فوج نے افغانستان سے واپسی کی تھی۔ افغانستان کے سابق صدر محمد نجیب اللہ نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں افغانستان کی مدد کرنے کے لیے سوویت یونین کی عوام اور سوویت حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1979 میں سابق سوویت یونین کے صدر نے افغانستان میں نجیب اللہ کی قیادت والی کمیونسٹ حکومت کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سوویت یونین کے اس فیصلے کی مخالفت میں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے افغان مجاہدین کو لڑائی کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ امریکہ نے پوری دنیا سے اسلامی عسکریت پسندوں کو جمع کر کے انہیں ہتھیار اور پیسے دیے اور سوویت افواج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے افغانستان بھیجا۔ سوویت افواج اور افغان مجاہدین کے درمیان ہوئی جنگ میں قریب 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر پاکستان اور دوسرے ملک چلے گئے۔ اس لڑائی میں لگ بھگ 15,000 سوویت فوجی بھی مارے گئے تھے۔ افغانستان سے واپسی کے فیصلے کو بھی سوویت یونین نے اپنی جیت قرار دیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ سوویت فوج کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ سینٹرل امریکی ملک ہنڈوراس کی ایک جیل میں آج ہی کے دن یعنی 15 فروری سال 2012 میں آگ لگ جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں 377 سے زائد قیدی جھلس کر یا گہرے دھوئیں کی لپیٹ میں آ کر دم گھٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ کوما یاگوا کے مقام پر واقع اس جیل میں رات کے دوران آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ لگنے کے بعد جیل کا منظر انتہائی دلخراش تھا۔ جیل میں بنائی گئی کوٹھریوں میں قیدی مدد کے لیے پکارتے پکارتے آگ کی نظر ہو گئے تھے۔ 15 فروری کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات اور اس دن پیدا اور انتقال کر جانے والی اہم شخصیت کی شارٹ بایوگرافی آپ نے دیکھی۔ یوٹیوب پر BBN چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔